اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزانی گرامی، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے والدین۔ عصمت والدین سے کسی کو انکار نہیں۔ کچھ اقوال ائمہ کے بیان کرنا چاہوں گی تاکہ ہمیں رہنمائی مل سکے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا، میں جہاد کی طرف راغب ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، راہ خدا میں جہاد کر، اگر قتل ہو جائے گا تو زندہ رہے گا، تو خدا کی طرف سے رزق پائے گا، اور اگر اپنی موت مرے گا تو تیرا اجر اللہ پر ہوگا۔ اگر جہاد سے زندہ لوٹ آیا تو تیرے سارے گناہ یوم ولادت سے اب تک معاف ہو جائیں گے۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تو رک جا اپنے ماں باپ کے پاس، اور قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ ان والدین کا تجھ سے ایک دن یا ایک رات کا انس 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے۔ پھر ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا سے پوچھا کہ کس کی فرما برداری کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کی۔ اس شخص نے یہی سوال پھر دہرایا۔ آپ نے پھر فرمایا، اپنی ماں کی۔ اس شخص نے یہی سوال پھر دہرایا۔ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کی۔ اور اس شخص نے جب چوتھی بار یہ سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا، اپنے باپ کی۔ امام جعفر صادق سے ہی روایت ہے کہ کس چیز نے تم میں سے کسی کو ماں باپ سے نیکی کرنے سے روک رکھا ہے، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، اور وہ نیکی ہے کہ ان کی طرف سے نماز پڑھیں، صدقہ دے، حج کرے، روزہ رکھے۔ جو کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسی نیکی کرے گا تو اللہ اس کو اس کے نیکی کے بدلے، صلہ رحم کے بدلے خیر کثیر عطا کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، اس آیت کے متعلق والدین سے احسان کرو، اس احسان سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا، احسان سے مراد یہ ہے کہ ان سے اچھی طرح ملو اور انہیں کسی ایسی شے کے مانگنے کی تکلیف نہ دو جس کی انہیں ضرورت ہو، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ کیا خدا نے نہیں فرمایا، تم ہرگز نیکی نہ پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیز صرف نہ کرو؟ پھر امام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے، اگر دونوں ماں باپ میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف نہ کہو اور ان کو جھڑکو مت، اور فرمایا، اگر وہ تم کو سرزنش کریں تب بھی اف نہ کرو، اور اگر وہ تمہیں ماریں بھی تو بھی انہیں نہ جھڑکو اور ان سے بہت ادب سے بات کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ تم کو ماریں تو ان سے کہو کہ خدا آپ کی مغفرت کرے، سب سے اچھا کلام یہی ہے۔ اور خدا نے فرمایا، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ، اور امام نے فرمایا، ان کی طرف رحم اور نرم دلی سے دیکھو، اور ان کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور نہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے بلند کرو، اور اپنا قدم ان کے قدم سے آگے نہ بڑھاؤ۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا، میں دعا کروں اپنے والدین کے لیے ایسی حالت میں کہ وہ مذہب حق نہ رکھتے ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، دعا کر اور ان کی طرف سے صدقہ دے، اگر وہ زندہ ہوں تو باوجود حق پر نہ ہونے کے ان کی مدارات کر۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں رحمت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، نہ کہ نافرمانی کی تعلیم کے لیے۔ راوی کہتے ہیں، نصرانی تھا، پھر اسلام نے لے آیا اور میں نے حج کیا۔ اسی زمانے میں حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، میں نصرانی تھا، اب مسلمان ہوں۔ امام نے فرمایا کہ تو نے اسلام میں کیا بات دیکھی؟ راوی نے کہا، اللہ کا یہ قول باعث ہدایت ہوا
اے رسول تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس نبوت کو ایک نور قرار دیا اس سے جسے ہم چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا خدا نے تجھے ہدایت کی، پھر 3 بار فرمایا خدایا اسے ثابت قدم رکھ۔ پھر امام نے فرمایا دریافت کر جو چاہتا ہے۔ میں نے کہا میرے ماں باپ نصرانی ہیں اور میرے خاندان والے بھی، اور ماں اندھی ہے، کیا میں اس کے ساتھ رہوں اور ان برتنوں میں کھاؤں؟ امام نے فرمایا کیا وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا تو کوئی مذائقہ نہیں، تو اپنی ماں کی نگرانی کر اور نیکی سے پیش آ، اور اگر وہ مر جائے تو اس کو کسی دوسرے کے سپرد نہ کرنا، تو خود تمام امور بجا لانا اور کسی کو خبر نہ کرنا کہ تو میرے پاس آیا تھا، یہاں تک کہ تو منی میں انشاءاللہ میرے پاس پہنچ جائے۔ راوی کہتا ہے جب امام کے پاس منی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ امام کے گرد لوگ جمع ہیں، گویا حضرت معلم ہیں، کوئی کچھ پوچھتا ہے کوئی کچھ پوچھتا ہے۔ جب میں کوفہ واپس آیا تو میں نے ماں سے مہربانی کا برتاؤ کیا۔ اس نے مجھ سے کہا جب تو میرے دین پر تھا اس وقت تو نے کبھی ایسا نہ کیا، جب سے تو نے ہمارا دین چھوڑا اور اسلام میں داخل ہوا میں نے ایسا عمل تجھ سے کبھی نہ دیکھا۔ میں نے کہا ہمارے نبی کی اولاد میں سے ایک شخص ہے، انہوں نے ایسا حکم دیا۔ اس نے کہا کہ یہ شخص نبی ہے۔ میں نے کہا نبی نہیں، وہ نبی کے فرزند ہیں۔ اس نے کہا یہ تو نبی ہی ہیں، ایسی نصائح تو انبیاء ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ ان کے فرزند ہیں۔ اس نے کہا بیٹا تیرا دین بہتر دین ہے، مجھے اس کے متعلق بتا۔ میں نے سمجھایا تو وہ مسلمان ہو گئی۔ میں نے اس کو احکام دین کی تعلیم دی۔ اس نے ظہر و مغرب و عشاء کی نماز پڑھی، پھر وہ بیمار پڑی۔ اس نے مجھ سے کہا تو نے مجھے تعلیم دی تھی اس کا اعادہ کر۔ میں نے اعادہ کیا، اس نے اقرار کیا اور مر گئی۔ جب صبح ہوئی تو مسلمان جمع ہوئے، اس کو غسل دیا، میں نے نماز جنازہ پڑھی اور اسے قبر میں اتارا۔ ان تمام واقعات سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارے ائمہ کی تعلیمات اور تعلیمات اسلامی میں ماں باپ کا بہت زیادہ مقام